آج کا نوجوانوں سے مخاطب ہو کر میں یہی کہیں گے، ہلاکت کے دہانے پر بہت دن تک تم نے آرام فرمائے ہیں، بہت دنوں تک تم نے عیاشی کے مزے لیے ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب آنکھیں کھولنے کا وقت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اپنے معاشی اعتبار سے بھی انسانوں کو مضبوط ہونا چاہیے، کاروبار کے لحاظ سے بھی مسلمان کو مضبوط ہونا آج کی بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ انسان اگر مالدار نہیں ہوگا، غریبی کی زندگی بسر کرے گا اور ادھر ادھر سے مانگ چھانگ کر کے کام چلائے گا، آ کر کے اعلان کروائے گا جمعہ کے دن، تو پھر یاد رکھیے گا ہماری نئی نسل کو ایمان سے پھرنے میں پھر دیر نہیں لگے گی۔ وہ وقت آنے والا ہے، آپ سوچیں گے کہ ہماری مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے دشمن کی نگاہ ہمیشہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا مادر علمی دارالعلوم دیوبند، جہاں سے پوری دنیا کا فیض پہنچ رہا ہے، پہنچا ہے، انشاءاللہ پہنچے گا۔ دشمن کی نگاہ اس پر بھی ٹکی ہوئی ہے۔ آئے دن اس پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس پر بلڈوزر کب چلایا جائے گا۔ ذرا اسے بھی آپ سن لیجئے، جہاں کا فیض، جہاں کا علم، جہاں کے علماء پوری دنیا میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اس دارالعلوم دیوبند کے بارے میں دشمن کا کہنا یہ ہے اس پر بلڈوزر کب چلے گا۔ اس کا قصور ہم اور آپ ہے۔ ہم نے اتنا کمزور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں۔ ہمارا نوجوان نشے کے اندر کا مبتلا ہے، بے حیائی کے اندر مبتلا ہے، چاہتا یہ ہے، سوچتا یہ ہے کہ کاش ہماری زندگی یہی ہے۔ پتہ یہ نہیں ہے پوری بستی کے بستی، پورا گاؤں کا گاؤں، اللہ نہ کرے اگر کیا مرتد ہو جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنی معیشت کو، اپنی کمائی کو مضبوط کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، عزیز نوجوان ساتھیو، بزرگ، در حقیقت بات اصل یہی ہے، یہ رات تقریر کی رات نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں جس کو کرنا ضروری ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ غور سے سنیں، اس پر عمل کرنے کے جذبے سے بیٹھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عظیم الشان رات ہے، اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 15ویں شب اسے کہتے ہیں۔ اس رات کے اہتمام کے حوالے سے بہت ساری ارشادات ملتی ہے حدیث کے اندر۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہے، تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم لوگ ایمان کے اندر اس قدر کمزور ہیں کہ اگر ہم کام کاج کے ارادے سے دبئی چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، یا دوسرے ممالک چلے گئے، یا کہیں اور علاقے میں چلے گئے، وہاں دوسرے لوگوں کے فتنے میں آ کر کے ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں، شب برات کے رات میں جاگنا نہیں چاہیے، عبادت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بدعت ہے، اسی طریقے سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہم لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بات صحیح ہے۔ جھوٹی حدیثیں سنا کر کے آپ کو بہکا دیا، آپ نے ان کے باتوں پر آ کر کے کہہ دیے کہ ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے میں تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، راتوں میں عبادت کا اور اگلا دن روزہ رکھنے کا۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل میں حدیث
ضعیف حدیث چلتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کہا تھا کوئی حدیث، ایک حدیث نہیں، اگر بہت ساری احادیث مل جاتی ہے تو بات پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا، کوئی اگر آپ کو گمراہ کرنے کے ارادے سے بہکانا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، صحابہ سے اس کا عمل ثبوت ہے، سلف صالحین نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ صرف ہم اور آپ نہیں جاگ رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں، ایک لمبا زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ بات آپ توجہ سے سنیں، اس پر عمل کرنے کے ارادے سے رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عظیم الشان رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ فلاں سورہ پڑھنی ہے، فلاں نماز پڑھنی ہے۔ انسان کو جو چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ نوافل کا اہتمام کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لے، ذکر کر لے، اذکار کر لے، درود پاک کا اہتمام کر لے۔ زندگی میں ہماری بہت نمازیں چھٹی ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، ان نمازوں کی قضا کریں، کیونکہ ان نمازوں کی قضا نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اس رات اس کا بھی اہتمام کر لے انسان۔ یہ اس لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ انسان اس رات میں کوئی خاص عمل کرے، جس کو جو ممکن ہو کچھ دیر تلاوت کر لے، تلاوت سے دل اکتا دے تو نفل پڑھ لے، نفل سے کا دل پڑھ لیا، کچھ ذکر کر لے، درود پاک کا اہتمام کر لے، استغفار پڑھ لے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں۔ آج افسوس تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان خود اپنے اوپر ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہیں، لیکن اسے افسوس نہیں ہے، انہیں پچھتاوا نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، شاید کہ وہ دور کا آپ کو علم ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ ہم اور آپ نے حالات کا جائزہ لینا چھوڑ دیے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں، ہمارے بارے میں کیا سازشیں رچ رہی ہیں، ہمارے بارے میں کیا منصوبہ طے ہو رہا ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ہم صرف اپنے فکر کے اندر مبتلا ہے کہ ہمیں کھانا ہے، کمانا ہے اور رہنا ہے، لیکن حالات کس طریقے سے چل رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہمارے پاس کیا لاحِ عمل ہے، ہمارا نوجوان کتنا ایکٹیو ہے۔ دیکھیں، سوچیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر کہاں جائیں گے۔ اس لیے آج کا نوجوانوں سے مخاطب ہو کر میں یہی کہیں گے، ہلاکت کے دہانے پر بہت دن تک تم نے آرام فرمائے ہیں، بہت دنوں تک تم نے جو ہے عیاشی کے مزے لیے ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب آنکھیں کھولنے کا وقت ہے۔ آج جو ہے ضرورت اس بات کی ہے، اپنے معاشی اعتبار سے بھی انسانوں کو مضبوط ہونا چاہیے، کاروبار کے لحاظ سے بھی مسلمان کو مضبوط ہونا آج کی بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ انسان اگر مالدار نہیں ہوگا، غریبی کی زندگی بسر کرے گا اور ادھر ادھر سے جو ہے مانگ چھانگ کر کے کام چلائے گا، آ کر کے اعلان کروائے گا جمعہ کے دن، تو پھر یاد رکھیے گا ہماری نئی نسل کو ایمان سے پھرنے میں پھر دیر نہیں لگے گی۔ وہ وقت آنے والا ہے، آپ سوچیں گے کہ ہماری مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے دشمن کی نگاہ ہمیشہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا مادر علمی دارالعلوم دیوبند، جہاں سے پوری دنیا کا فیض پہنچ رہا ہے، پہنچا ہے، انشاءاللہ پہنچے گا۔ دشمن کی نگاہ اس پر بھی ٹکی ہوئی ہے۔ آئے دن اس پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس پر بلڈوزر کب چلایا جائے گا۔ آپ سن لیجئے، جہاں کا فیض، جہاں کا علم، جہاں کے علماء پوری دنیا میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اس دارالعلوم دیوبند کے بارے میں دشمن کا کہنا یہ ہے اس پر بلڈوزر کب چلے گا۔ اس کا قصور ہم اور آپ ہے۔ ہم نے اتنا کمزور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں۔ ہمارا نوجوان نشے کے اندر کا مبتلا ہے، بے حیائی کے اندر مبتلا ہے، چاہتا یہ ہے، سوچتا یہ ہے کہ کاش ہماری زندگی یہی ہے، لیکن پتہ یہ نہیں ہے پوری بستی کے بستی، پورا گاؤں کا گاؤں اللہ نہ کرے اگر کیا مرتد ہو جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنی معیشت کو، اپنی کمائی کو مضبوط کیجیے۔
ہر وقت اس کے لیے اہتمام کیجیے، دعا بھی پروردگار عالم سے کرتے رہیے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے نوجوانوں سے، تمام لوگوں سے، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ آج کا دور ان پڑھ کا دور نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کے اندر سب سے اعلیٰ مسلمانوں کو آگے رہنا چاہیے۔ آج ضرورت وکیل کا ہے، آج ضرورت سائنسدان کا ہے، آج ضرورت اچھے ڈاکٹر بننے کا ہے، آج ضرورت بہترین بزنس مین بننے کا ہے، آج ضرورت بہترین وکیل بننے کا اور پولیس بننے کا۔ تمام ہر شعبے میں ہمارا مسلمان نظر آنا چاہیے، تب جا کر کے کچھ بات بنے گی۔ دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارا نوجوان آگے رہے، تب جا کے ہمارا مستقبل انشاءاللہ اچھا رہے گا، اور آنے والے دن ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، آنے والے دن ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جب ہوگا جب کہ ہمارا نوجوان ان دو چیزوں میں مضبوطی کے ساتھ کام لے لے۔ یہ دو چیزوں کو انسان اگر پلے تھام لے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہتر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہونے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان باتوں کو نہیں مانے، ہم جاہل پن میں زندگی بسر کرتے رہے، معیشت کے اعتبار سے کمزور رہے، تو پھر ہماری بربادی سے پھر کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے اس عظیم الشان رات میں ہم اس کا بھی عہد کرے، پختہ ارادہ کرے، اور یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ نہیں، آج کے بعد اپنے بچوں کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دینی تعلیم بھی اعلیٰ دلائیں گے، اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر بن سکتا ہے۔ آج یہ عظیم الشان رات ہے، انسانوں کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنوں میں سے ایک دن ایسا آتا ہے، جمعہ کے دن، جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے مہینوں میں ایک مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجدیں بہت ساری ہیں، لیکن جو خصوصیت، جو مقام، جو مرتبہ مسجد نبوی، مسجد حرام کا ہے، وہ مقام مرتبہ کسی اور مسجد کے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے راتیں بہت زیادہ ہے، لیکن جو مقام شب قدر کی ہے، جو مقام شب برات کی ہے، وہ کسی اور رات کی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان اس رات میں جہاں نیکی کی عبادت بڑھ جاتی ہے، مقام اور اوقات کے لحاظ سے انسان کی نیکیاں بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس مسجد میں نماز پڑھے تو ثواب 25 ملے گا، 27 گنا ملے گا۔ ایک آدمی نماز مسجد حرام میں پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے، ایک نماز کا ثواب 50,000، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن اسی طریقے سے اس کا الٹا لیجئے، گناہ، ایک آدمی اس مسجد میں شور و شغب کرے، گناہ کے کوئی کام کرے تو اس کو ہلکا گناہ ہے، لیکن ایک آدمی گناہ مسجد حرام میں کرے، مسجد نبوی میں کرے، اس کو زیادہ گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی یہ ہے کہ کسی کنواں میں، کسی پانی میں، اچھا پانی میں پیشاب کر دے، یہ بھی ایک بدترین چیز ہے۔ ایک آدمی یہ ہے کہ پیشاب آب زمزم میں کر دے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی گناہ عام رات میں کرے، ایک گناہ یہ ہے کہ اس مبارک رات میں کرے، شب قدر میں کرے، شب برات میں کرے، تو گناہ آپ کو پھر زیادہ سنگینی کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا یہ ہوں کہ اس رات میں عبادت جتنی ہو سکے تو کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اور اس رات میں گناہ بالکل نہ کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں گناہ نہ کرنے کے، اگرچہ نیکی تھوڑا انسان کرے لیکن گناہ نہ کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے تو پوری زندگی، لیکن خصوصاً اس رات میں تو گناہ بالکل نہ کرے۔ اس لیے کہ مقام کے لحاظ سے، مرتبہ کے لحاظ سے آپ کے گناہ زیادہ ملیں گے، کیونکہ یہ رات جب عظیم الشان رات ہے، جب اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہم نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو، تو اسی حوالے سے اگر گناہ کریں گے تو آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا آپ کو گناہ ملنے والا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے حد الوسع کوشش کرے اپنی زندگی کو کامیابی کے راہ پر گزارے۔ ہمیں اور آپ کو تو یہ سوچ لینا چاہیے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان صحت مند آدمی کو مرض سے پہلے، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ابھی حالات ٹھیک ہے، جوانی ہے، زبان ساتھ دے رہی ہے، آنکھیں چل رہی ہے، دل کے دھڑکن تیز ہے، پاؤں کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہا ہے، لیکن جائیے
جا کر کے دیکھیے ہاسپٹل کے اندر، رانچی میں جائیے، کسی بھی ہاسپٹل کے اندر گھس جائیے، کتنے مسلمان ہوں گے، کتنے نوجوان ہوں گے، کتنے بوڑھے بزرگ ہوں گے، کتنی عورتیں ہوں گی، کتنی نوجوان لڑکیاں ہوں گی، کتنے بچے ہوں گے، ان کی بھی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی کہ ایک کاش کہ میں بھی اس رات کو پاتا، عبادت کرتا، زندگی عبادت میں گزارتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا، ایک مرتبہ درود پاک کا اہتمام کر لیتا، ایک مرتبہ میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتا، کچھ بھی نیک اعمال کر لیتا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے، زندگی نے ساتھ نہیں دی، اور وہ آج وہ مسجدوں میں نہیں ہے، آج وہ گھروں میں نہیں ہے، آج وہ گاؤں میں نہیں ہے، آج وہ معاشرے میں نہیں ہے، آج وہ ہاسپٹل کے اندر اسے آکسیجن پہ آکسیجن لگایا جا رہا ہے۔ اور کتنے وہ نوجوان ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس وقت کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی سوچا تھا کہ شب برات میں بھی عبادت کروں گا، میں بھی اہتمام کروں گا، لیکن حالات زندگی نے ساتھ نہیں دیے اور وہ لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے ساتھی کا انتقال ہوا، آج ہمارے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد کا انتقال ہوا۔ آئے دن حالات انسانوں کو پتہ کچھ نہیں ہے کب کس کا انتقال ہوگا، کب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے، اس لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھے۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو مہلت دی ہے، جو ابھی جوانی دی ہے، جو ابھی ہماری ساری چیزیں بہترین کام کر رہے ہیں، اس کا اچھا کاموں میں استعمال کرے، ناجائز کاموں میں کبھی بھی استعمال نہ کرے۔ اس معاشرے کا خوبصورتی نوجوانوں کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا نوجوان اچھا رہے گا، نوجوان پاکیزہ رہے گا، تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بن سکتا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان مستقبل کا ستارہ جب بنے گا تو یہ معاشرہ بھی مستقبل کا ستارہ بنے گا۔ اگر ہمارا نوجوان سدھر جائے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر دینداری آ جائے تو ہم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس مسلم معاشرہ کو کوئی بھی بربادی کے دہانے پر نہیں لے جا سکتا ہے، کوئی بھی اسے ہلاک و برباد کے گڑھے پر نہیں ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا نوجوان ایکٹیو ہے، ہمارا نوجوان تیاری کے اندر ہے، ہمارا نوجوان ہر وقت پروردگار عالم کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی میں ہم نے بہت کھویا، ہم نے بہت اپنی زندگی کو بیکار چیزوں میں استعمال کیے ہیں۔ ابھی زیادہ وقت دور نہیں ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے، آئیے توبہ کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے۔ آج کی رات پروردگار عالم کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معافی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا انسان جس کی زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، صبح سے شام تک گناہ کر رہے ہیں اور شام سے صبح تک گناہ کے اندر اپنی زندگی گزار دی ہے، جوانی گناہوں میں گزار دی ہے ایسا کوئی انسان؟ آ جاؤ، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آ جاؤ۔ آج میں نے اعلان کر دیا ہوں، بخشش کا اعلان ہے، مغفرت کا اعلان ہے، آئیے تو ذرا صحیح ایک مرتبہ آ کر کے دیکھیے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک مرتبہ سجدہ کر کے دیکھیے، میں تمہارے سجدے کے ذریعے سے تمہارے مقصد کا اعلان کر دوں گا۔ ایک مرتبہ مجھ سے اپنا تعلق جوڑ کر کے دیکھیے، میں تمہیں سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ ایک مرتبہ آ کر کے مجھ سے مانگ لو، میں تمہارے تمام مشکلوں کو حل کر دوں گا۔ ایک مرتبہ آ جاؤ، اپنا تعلق مجھ سے اور اللہ والوں سے جوڑ کر کے لگا دو، میں تمہارے تمام پریشانیوں کو ختم کر دوں گا۔ آؤ ذرا، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا۔ دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں بھی گئے جاب نہیں ملا، وہاں گئے نوکری نہیں ملی، وہاں گئے انہوں نے بھگایا، وہاں گئے چند دن کے بعد آنا، وہاں گئے ان لوگوں نے کہا ابھی ہمارے پاس کام نہیں ہے، پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، مانگنے والا، آ جاؤ۔ آج کی رات میں نے اعلان کر دیا ہے، میں نے دریا بہا دیا ہے، آ جاؤ، میں تمہیں روزی دے دوں گا، میں تمہیں مالک بنا دوں گا روزی کا۔ اسی طریقے سے تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ ہے کوئی ایسا انسان جو عافیت طلب کرے، جو اپنے عافیت طلب کرے، جو سکون مانگے، جو راحت طلب کرے۔ یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس قیمتی وقت کو گنوانا نہیں ہے، بلکہ اس قیمتی وقت کو پروردگار عالم کے سامنے سجدہ بھی کرنا ہے۔
دعا بھی کرنا ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرنا ہے، حالات کے لیے دعا کرنا ہے، مساجد کے لیے دعا کرنا ہے، مدارس کے لیے دعا کرنا ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے، گھر والوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے 3 طریقے کے اعمال لائے جائیں گے، 3 طریقے کے رجسٹر ہوں گے، دفاتر ہوں گے۔ ایک دفتر، ایک رجسٹر میں انسان کے نیک اعمال ہوں گے، دوسرے رجسٹر میں، دوسرے دفاتر میں انسان کے جو ہے تمام گناہ ہوں گے، اور تیسرے دفاتر میں، تیسرے رجسٹر میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر نعمتیں دی ہے وہ نعمتیں اس رجسٹر میں ہوں گے۔ 3 طریقے کے دفاتر پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ پروردگار عالم جو ہے بندہ سے کہے گا، پروردگار عالم بندہ سے کہے گا کہ میں نے تم پر تو کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے۔ وہ بندہ کہے گا کہ آپ نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیے ہیں، دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی نعمت کو، ہلکی سی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، ایک حصے میں رکھیں گے، اور انسان کے تمام اعمال کو دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، دوسرے حصے میں رکھیں گے۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معمولی نعمت کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور انسان کے نیک اعمال کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، یعنی وہ جو ہے معمولی اور چھوٹی سی نعمت جو ہے اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور وہ بیکار کے بیکار اس کے تمام نیک اعمال ہو جائیں گے، ختم ضائع ہو جائیں گے۔ پھر پروردگار عالم کہے گا تمہارا تو پورا کا پورا جو گناہ کیے ہیں پورا ایک رجسٹر میں، دفاتر میں موجود ہے، اور ہم نے جو تمہاری زندگی میں نعمتیں دی ہے دوسرے رجسٹر میں، دوسرے دفاتر میں موجود ہے، اب تم کہاں جاؤ گے؟ اب اندازہ لگائیے تمام نیک اعمال ہماری زندگی میں جو کیے ہیں وہ معمولی سی نعمت کے بدلے میں ختم ہو جائے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے کتاب کے اندر ایک باب نقل کی ہے، باب ما جاء من یشہد قول لا الہ الا اللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ کو لایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اس کے گناہ جو ہے، گناہ کے دفاتر، گناہ کے رجسٹر کو پیش کیا جائے گا، اور کتنے گناہ کے دفاتر ہوں گے ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک بندہ کو 99 گناہ کے دفاتر ہوں گے، 99 گناہ کے رجسٹر ہوں گے، وہ پیش کیا جائے گا۔ بندہ سے کہا جائے گا تم نے یہ کام کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے۔ بندہ کہے گا کہ ہاں، وہ مان جائے گا، وہ کوئی عذر پیش نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم کہیں گے تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، تمہارے پاس کوئی عذر تو نہیں ہے؟ وہ بندہ کہے گا میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ کے، ایک انسان کے 99 گناہوں کی دفاتر کو پیش کیا جائے گا، اور پروردگار عالم اسے کہیں گے کہ فرشتوں نے کوئی تو ظلم تو نہیں کیا، زیادتی تو نہیں کی کہ کہیں بڑھا کر کے لکھ دیا ہو۔ بندہ وہ کہے گا کہ پروردگار عالم کچھ بھی زیادہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا ذرا یہ بھی سن لیجئے، ایک رجسٹر اتنا بڑا، اتنا لمبا ہوگا، جہاں انسان کی نگاہ جائے گی اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا، ایک دفتر ہوگا۔ 99 رجسٹر ہوں گے، دفاتر ہوں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، دفاتر ہوں گے، 99 اتنا بڑا کہ انسان کی نگاہ جہاں تک جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پروردگار عالم کہے گا ہاں تمہارے میرے پاس ایک نیکی ہے، ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک پرزہ لایا جائے گا، ایک کاغذ لایا جائے گا، اس کاغذ میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ اس کاغذ میں لکھا ہوا ہوگا۔ پروردگار عالم جو ہے تمام جو ہے 99 گناہوں کے جو دفاتر ہوں گے، جو رجسٹر ہوں گے، اسے ایک پلڑے میں رکھے گا، اور اس ایک پرزہ کو جس میں کلمہ لکھا ہوا ہے ایک پرزہ میں رکھے گا۔ پروردگار عالم کے نام کی برکت سے وہ والا پرزہ جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ وزن میں بڑھ جائے گا، اور وہ تمام گناہ کے گناہ جو ہے وہ ہلکا پڑ جائیں گے۔ پھر پروردگار عالم جو ہے اسی بہانے سے اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ انسانوں کی جو ہے ہم اور آپ سوچ لیں، یہ پروردگار عالم نے یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں مغفرت کا، اور جو گناہوں سے معافی اگر ہم مانگ لیں تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے۔ اس لیے آج کے رات ہمیں کثرت کے ساتھ کلمہ بھی پڑھنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے، درود شریف وغیرہ بھی پڑھنا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات تسبیح کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔
ساتھ تسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس نماز کے برکت سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ کو بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی فضیلت ہے، اس کو تو کم سے کم ہر دن پڑھنا چاہیے، اور اگر ہر دن ہے تو ہفتہ میں ایک دن، مہینہ میں ایک دن، سال میں ایک دن۔ انسان کوشش یہ کرے کم سے کم مہینہ میں اس کا اہتمام کر لے۔ ہم لوگ تو صرف سال میں ایک مرتبہ اہتمام کرتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صلاۃ تسبیح کم سے کم ایک دن بھی پڑھ لے آدمی، برکت تو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 2 طریقہ پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، غور سے سنیں گے تو سارے جو ہے الجھن ختم ہو جائیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، آپ جو ہے نیت باندھیں 4 رکعت کی، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھ لیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے 15 مرتبہ۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کو اس وقت پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ گنتے جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں پڑھیں گے 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے قومہ میں 10 مرتبہ، اس کے بعد سجدہ کریں گے، پہلا سجدہ میں 10 مرتبہ، سجدہ سے جب اٹھیں گے تو 10 مرتبہ، پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے تو 10 مرتبہ۔ اس کے بعد جو ہے بیٹھے بغیر سیدھے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ اس طریقے سے پہلی رکعت میں جو ہے آپ کا 75 مرتبہ ہو جائیں گے، یعنی اس کو ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ اس طریقے سے 4 رکعت مکمل ہو جائے گی کہ پہلے آپ نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد جو 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پورا پڑھنا چاہے تو پورا کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے پورا، یعنی کہ تیسرا کلمہ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اور اگر اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، بارہ کیا 15 مرتبہ پڑھ لیے، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ کوئی سورہ۔ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدہ میں 10 مرتبہ، سجدہ سے اٹھ کر کے 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ میں 10 مرتبہ، یہ آپ کا 75 ہو گیا۔ یعنی دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوں گے تو بیٹھیں گے نہیں بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے جو باندھے 4 رکعت کے لیے، نیت باندھنے کے بعد یہ ہے کہ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے یہ 15 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کوئی سورہ، سورہ فاتحہ کوئی سورہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کا پڑھنا ہے 15 مرتبہ، رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر کے سجدہ میں، پھر سجدہ سے جب اٹھیں گے تب پھر دوسری سجدہ میں۔ اس کے بعد سیدھے کھڑا نہیں ہونا ہے، پہلے طریقہ میں سیدھے کھڑا ہو جانا تھا، اس میں بیٹھیں گے، بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پڑھ کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں گے۔ اس طریقے سے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقہ، دونوں میں سے جو آسان ہو وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے میں دوسرا والا طریقہ میں جو بیٹھ کر کے پڑھنے والا ہے، دوسرا کا سجدہ کے بعد جب دوسری رکعت میں بیٹھیں گے اتحیات سے پہلے پڑھنا ہے، اس کو پڑھ کے بعد بھی اتحیات پڑھنا ہے۔ تو لوگ اپنے لیے، تمام لوگوں کے لیے، حالات کے لیے دعا فرمائیں، پروردگار عالم جو ہے پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر لگا دے، اور جو ہے اس رات مبارک رات کو ضائع نہیں کرنا ہے، ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے، وقت کا شور شراب نہیں کرنا، بلکہ جتنا ہو سکے انسان عبادت کرے۔ پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔